اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویہ الذي لم يزل قائما دائما ابدا اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمہ خازن المغفرہ وقائد الخیر والبرکہ ومنقذ العباد من الحلکہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد قال امام علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جعل اللہ سبحانہ لی علیکم حقا بولایتی امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی علیکم۔ مستمعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایتاً اعرف نفسی، میں ذیشان حیدر مکرمی حوزہ بقیت اللہ العظم لبنان کے مرحلہ تخرج کا ایک ادنا سا طالب علم۔ حلقہ احباب میں اغلب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا اور کنٹروورسی سے بہت دور رہتا ہوں، مگر گزشتہ کچھ ایام سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے کہ آنا ضروری سمجھا۔ آنے کا مقصد مجلس علماء ہند کی جانب سے جاری ہوئے ایک بیان میں ایک نقطے کی طرف التفات کرانا ہے۔ مجلس علماء ہند کی جانب سے جاری ہوئے بیان میں کہا گیا کہ جو لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، ہم پورے طریقے سے اس کی تردید کرتے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید انہوں نے اپنے بیان میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی صاحب کے اس بیان پر کہ جو اس لیٹر کے متعلق جاری ہوا تھا، انہوں نے اس بیان کو قوم میں فتنے کا باعث قرار دیتے ہوئے مزید بیان دیا۔ آنے کا مقصد صرف اور صرف وہ ایک نقطہ ہے جو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی نے اپنے اس بیان میں ایک سوال کے طور پر بیان فرمایا۔ قبلہ کے بیان پر تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ یہ بیان قوم میں فتنے کا سبب ہے۔ شخصی طور پر جہاں تک میں جانتا ہوں، عالی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ ایک غیر معمولی شخصیت اور بالخصوص پشچمی اتر پردیش میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کوئی بھی اس طرح کا بیان دیں گے کہ جو قوم میں فتنے کا سبب ہو۔ الحمدللہ مسلسل ان کے بیانات آتے رہتے ہیں اور مومنین اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ حاضر ہونے کا مقصد صرف وہی ایک سوال ہے جو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی نے اپنے اس بیان میں قائم کیا تھا، اور وہ سوال صرف ان کا سوال نہیں ہے بلکہ وہ ہر اس شیعہ کا سوال ہے جو آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ وہ ایک اساسی حق اور ایک بنیادی حق ہے جو شریعت اور خود بانی شریعت نے اسے دیا ہے۔ میں آفتاب شریعت کے گرد پا کے برابر بھی نہیں ہوں، میں تو ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں، وہ علم کا دریا میں ان کے گرد پا کے برابر بھی نہیں ہوں۔ بس ایک نقطہ جس کی طرف التفات کرانا ہے، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام استلام خلافت کے بعد ظاہری منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد امام نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، اس میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں قد جعل اللہ لی حقا، مولا کا ارشاد گرامی ہے، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 15 اور اس کی شرح لکھی گئی جو ابی الحدید معتزلی اور اس کے علاوہ جتنی دوسری شرح موجود ہیں ان سب میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کا یہ خطبہ اور اس کی توضیح، شرح، تعلیقات اور تمام کے تمام حواشی موجود ہیں۔
میں اپنے علم کے مطابق اپنے حدود علم میں رہ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرا حق تم پر ہے اسی طرح تمہارا حق مجھ پر ہے۔ لہٰذا اس جملے کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح والی کا حق رعیہ پر ہوتا ہے، جس طرح قائد کا حق امت پر ہوتا ہے، جس طرح رہبر کا حق امت پر ہوتا ہے، جس طرح لیڈر کا حق امت پر ہوتا ہے، اسی طرح کچھ حقوق ایسے ہیں جو رعیہ کے ہیں، جو عوام الناس کے ہیں، جو امت کے ہیں، اور وہ والی پر ہوتے ہیں، لیڈر پر ہوتے ہیں، قائد پر ہوتے ہیں، رہبر پر ہوتے ہیں۔ اب اگر عوام الناس میں سے کوئی یہ سوال کر لے کہ ایک گناہ عظیم کے مرتکب، ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کو مال امام کے تحفظ کے لیے کیوں منتخب کیا، ایک ایسے شخص کو جو گناہ عظیم کا مرتکب تھا اس کو مال امام کے تحفظ کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا، اور صرف میں نہیں، ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان نہیں سمجھتا کہ اس پر اظہار ناراضگی کیا جائے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور ہر حق پسند اور صاحب عقل سلیم اس بات کو کہے گا کہ اس پر اظہار ناراضگی نہ کرتے ہوئے ان اسباب کو بیان کیا جائے کہ جن کی بنیاد پر یہ غیر شرعی اور غیر عقلی فیصلہ لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے صریح الفاظ میں فرمایا ہے، مولا قیامت تک کے لیے قانون بنا کر جانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی رہبر، کوئی بھی قائد، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی والی کوئی غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے یا غیر معقول فیصلہ کرتا ہے تو رعیہ کو حق ہے، عوام الناس کو حق ہے کہ وہ پلٹ کر سوال کر لے کہ آخر اس غیر شرعی فیصلے کا سبب کیا ہے۔ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسین حسینی کی جانب سے جاری ہونے والا بیان کسی زاویے سے بھی قوم میں فتنے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لیٹر کے متعلق تو بات کی ہی نہیں، انہوں نے اس لیٹر پیڈ کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ اگر آپ ویڈیو بغور ملاحظہ فرمائیں گے تو جوانوں کے اس پیپر کی، اس کاغذ کی قیمت اور ارزش کتنی ہے، یہ 1 روپے کا ہے یا 2 روپے کا، یہ مہم نہیں ہے۔ یہ کس زبان میں لکھا گیا ہے یہ بھی مہم نہیں ہے، کس تاریخ میں لکھا گیا ہے یہ بھی بہت ضروری بات نہیں ہے، کس زبان میں لکھا گیا ہے، اس کی عبارتی غلطیاں ہیں کہ نہیں ہے، اس میں یہ مہم نہیں ہے۔ مہم یہ ہے کہ جو سوال اس خط میں قائم کیا گیا ہے وہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ انہوں نے خود اپنے بیان میں صریح الفاظ میں کہا ہے کہ مہم اور اہم یہ لیٹر، اس کی عبارت، اس کی لینگویج اور اس میں بیان ہوئے مفاہیم اور مقاصد نہیں ہے، اہم وہ سوال ہے جو قبلہ کی جانب سے قائم کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ وہ اساسی حق ہے ہر اس شیعہ کا جو آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر شرعی اور غیر معقول فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کا سبب عوام الناس کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ بات تو روز و روشن کی طرح واضح اور آشکار ہے کہ جس انسان کو منتخب کیا گیا تھا خود آفتاب شریعت نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ انسان گناہ عظیم کا مرتکب ہے۔ لہٰذا گزارش کروں گا اور بکل التواضع للاسف الشدید صرف کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بیان کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ جس سے قوم میں فتنہ پڑے، بلکہ ایک ایسا بیان ہے کہ جس میں حق کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، جس میں حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ لہٰذا آنے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ اس بات کو بیان کیا جا سکے کہ جو حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے جس طرح صحیح کو صحیح نہ کہنا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے غلط کو غلط کہنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فقط والسلام۔